سفر ہجرت تو میں جان صدقے ابو بکر تو بھی میں جان صدقے سفر ہجرت تو میں جان صدقے ابو بکر تو بھی میں جان صدقے جس گار قدم محبوب چومے جس گار قدم محبوب چومے اس گار دیا کیا باتاں نے جس گار قدم محبوب چومے اس گار دیا کیا باتاں نے میرے پیارے نبی دیا کیا باتاں نے رب اپنے یار کا ذکر کرے اپنی امت دا سونا فکر کرے رب اپنے یار کا ذکر کرے اپنی امت دا سونا فکر کرے رب حبلی آئے نے صدا کر دے رب حبلی آئے نے صدا کر دے ہم خار دیا کیا باتاں نے رب حبلی آئے نے صدا کر دے ہم خار دیا کیا باتاں نے میرے پیارے نبی پیار دیا کیا باتاں نے کملی والدہ جینا یاد ہوئے اوتے ہجر دے وچ بیمار ہوئے کملی والدہ جینا یاد ہوئے اوتے ہجر دے وچ بیمار ہوئے کیڑا قسمت والا امتی کیڑا قسمت والا امتی بیمار دیا کیا باتاں نے کیڑا قسمت والا امتی بیمار دیا کیا باتاں نے میرے پیارے نبی پیارے پیارے نبی تیرے پیار دیا مسجد اقصیٰ دے وچ سارے نبی مقتدی بن کھلو گے سارے نبی مسجد اقصیٰ دے وچ سارے نبی مقتدی بن کھلو گے سارے نبی یاسین امام محبوب بنے یاسین امام محبوب بنے سردار دیا کیا باتاں نے یاسین امام محبوب بنے سردار دیا کیا باتاں نے میرے پیارے نبی پیارے پیارے نبی تیرے پیار دیا میرے پیارے نبی پیارے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں سونے دے پیار دیاں کیا باتاں ابے سے آنے والا رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے ہیں پاؤں کی ایڑیاں پھٹی ہیں کوئی حسب نسب نہیں کوئی جانتا نہیں کوئی پہچانتا نہیں لیکن جب سرکار کے لڑ لگتا ہے تو میرے پیارے نبی پیارے پیارے نبی تیرے پیار کی کیا باتاں ہیں سونے نبی نے پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا
سردار مکہ کہتے ہیں یہ کس نے کھڑا کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو لفظ بھی بڑے سخت بولے. سرکار نے فرمایا چپ کر جاؤ، آج میں محمد نے اسے کھڑا کیا. میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا بات ہے یارو. جس ہستی کے عرس کی محفل میں ہم آئے ہیں، یہ اصول ہے شرع کا کہ اللہ کے نبی کے رنگ میں جو رنگتا ہے وہی ولی ہوتا ہے. ولی کی پہچان یہ جس کا ظاہر بھی نبی کے رنگ میں ہوتا ہے، باطن بھی نبی کے رنگ میں ہوتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا حل انبئکم بخیارکم الذین، اے لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں نا تم میں سے بہتر کون ہے؟ غلام اللہ کا ولی صاحب ایمان بھی ہوتا ہے، صاحب تقویٰ بھی ہوتا ہے. میرے سیدی مرشدی خواجہ خواجگان محبوب المشائخ خواجہ محمد احمد ہاشمی بولو رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کی تشریح اور تفصیل جتنی بھی کر لو ایک نقطے پہ رکتی ہے، وہ ہے عشق مصطفیٰ. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور جس کو یہ سعادت ملتی ہے وہ صاحب تقویٰ بھی ہو جاتا ہے. گویا ایمان عشق مصطفیٰ، تقویٰ سیرت مصطفیٰ، وہی اللہ کا ولی ہے. اللہ دی عزت دی قسم جدو اسی اپنے پیر مرشد کر ویکھ لیا ہے اور اعلیٰ حضرت ابو الوفا شیخ المشائخ خواجہ خواجگان خواجہ صدیق احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ظاہر بھی میرے مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا تھا، جن کا باطن بھی عشق مصطفیٰ سے لبریز تھا. یارو ہمارے یہ جو نعرہ ہم لگاتے ہیں لاجپال سیدی سرکار، اس کو لگاتے ہوئے آپ گھٹن محسوس نہ کیا کریں، کھل کر بولا کریں اللہ کی عزت کی قسم جتنے لجپال ہیں ایڈا لجپال ویکھیا بھی کوئی نہیں. کیونکہ اتنے لجپال سیدہ شریف کی دھرتی پہ بیٹھ کر مرید کا ہاتھ پکڑ کے مدینے پہنچا چکا. لجپال 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 جتنے میرے پیر بھائی بیٹھے ایمانداری کا دسیا ہے جس کا تعلق میرے سید مرشدی کے ساتھ تھا، یا یہ جتنے ہمارے سینئر بڑے بزرگ پیر بھائی ہیں جن کو انہوں نے بیعت ابو الوفا کی ہے، ایمانداری نال دسیا ہے جتنے بھی سلسلہ دے لوگ نے ہم تو پوچھے تھے آدھا کہ میرے نال جتنا میرے شہر کا پیارے کسی اور نال لج پالی نہیں تو ہو کی. اب بھائی سلیم بیٹھا تھے ساتھ سوچو لج پالی نہیں تو ہو کی. میرے سیدی مرشدی ابو الوفا شیخ المشائخ خواجہ خواجگان خواجہ صدیق احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ کیا کہنے. میں زیارت سے معلوم رہا لیکن آپ کی تصویر کو دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم سے گواہی دیتا کہ ایڈا سونا مرشد گھٹ رہا. اور اس بات کا میں گواہ منڈی باغدین کے اندر جامعہ حنفیہ مانگٹ مارکیٹ مسجد وہاں مالک پیر بھائی رہتے ہیں، وہاں میں مجھے انہوں نے بلایا، عقیدت ان کی سیدہ شریف سے تھی، میں گفتگو کر رہا تھا تو اس میں سیدہ شریف کے اب بھی وہ پرسوں بھی مجھے ملے، پڑھا لکھا بندہ، میرے استاد بھی. نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کوئی عجیب ڈسکس کرے گا، یقین جانیے تقریر کے بعد مجھے کہتے ہیں جس کا نام تو لے رہا تھا نا، میں چھوٹا تھا پتہ نہیں تھا کہ جمعہ کیا ہوتا ہے. سیدہ شریف مسجد میں جمعہ اس لیے پڑھنے میں جاتا تھا حجرے سے لے کر ممبر تک. سنی نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں سرکار کے قدم لگتے وہ جنت کے باغ میں سے باغ ہے. اللہ کے ولی کے بھی جہاں قدم لگتے رب کی رحمت برستی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے، کچا حجرہ تھا، وہاں سے ایک وجود نازنی نکلتا تھا، سفید لباس ہوتا، سفید داڑھی شریف، جب وہ چلتے تو قدم زمین پہ نہیں ہوتے تھے اور اللہ کے نور کی رحمت برستی تھی. یہ ان کے الفاظ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. کہتے اللہ کی عزت کی قسم نظر دروازے پہ رہتی حجرے کے کہ نہ جانے کب کھلے گا وہ وجود، جب نکلے گا تو ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کا فرشتہ آ گیا. اور پھر یارو اتنا آپ کا لقب یہ ابو الوفا ہے، اور وفا کا لقب یہ آپ کو ایسے نہیں ملا. یہ پوچھنا ہو تو مولانا محمد فاضل چشتی رحمت اللہ علیہ میرے کو نہ شریف والوں سے پوچھیے. اور یہ آپ نے میرے حصہ کی زبانی خطاب میں بھی سنا. یہیں اعلیٰ حضرت تشریف فرما تھے تو الیکشن کا موسم، وہاں کا ایک میرگونا کا بندہ آیا جو الیکشن لڑ رہا تھا، اور اس نے آ کر ایک ہی جملہ بولا. اس نے کہا کہ کچھ
اصرار کروں گا مان جائیں گے، نہیں تو پھر دھمکی دوں گا۔ کہتا ہے کہ مولویوں کا کیا کام ہے سیاست میں، استادوں کو کہیں آپ کے یار ہے تو وہ الیکشن سے دستبردار ہو جائے، میری سیٹ پکی ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے درخواست دے دی ہے، تو ہی دستبردار ہو جا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، پھر وہ اس نے اپنی وہ ذمہ دارانہ رویے کے مطابق بولا، کہتا ہے پھر دیکھ لینا ہمیں یہ بھی آتا ہے کہ کس طرح بٹھایا جاتا ہے۔ قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کی اس محبت پہ، پیار پہ، وفا پہ۔ آپ نے کہا چلا جا مولوی صاحب، صندوقڑی چونی بھی کوئی نہیں تے ممبر بن بھی گئے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، پھر وہ اللہ نے عزت کی دی۔ کہنے کا مقصد ہے کہ یارو پیر بھائیو، رب نے کتنا کرم فرمایا۔ اس عرس کی تقریب کے اندر میں نوجوان بھی بار بار نظر آ رہے ہیں۔ جدو پہلی دی ملاقات میری حضرت صاحب سے نہ ہوئی، آج قسم سے جب میں انہوں نے دیکھا نا، میرے حضرت صاحب بھی یاد آئے، تو چہرے میں دیکھ کے انقلاب بھی یاد آیا کہ میرے پیر بھائی بلال کے چہرے تھے، خوبصورت داڑھی، سر تے ٹوپی اور یہ تاج سیلوی، اور یہ عطا نہیں تو اور کیا ہے یارو، یہ لجپالی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستان سے وابستہ رکھے۔ تو اب آگے ذی بقا اسی سلسلہ نعت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بڑے ادب سے ملتفظ ہوں آستانہ عالیہ سے تشریف کے درباری نعت خان میری مراد صوفی محمد ولائے وہ تشریف لاتے ہیں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں قیمتوں کی مالا پیش کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ Is
پڑھے جب قدم بھول جاؤں سارے زمانے میں غم بھول جاتے سارے زمانے میں غم پھر میں کیوں نہ کہوں یہ خدا کی قسم پھر میں کیوں نہ کہوں یہ خدا کی قسم ایسا ضابر خانہ سلامت رہے پھر میں کیوں نہ کہوں یہ خدا کی قسم ایسا ضابر خانہ سلامت رہے ان کی نگری میں پیرا پڑھے جب قدم ان کی نگری میں پیرا پڑھے جب قدم بھول جاؤں سارے زمانے میں غم پھر میں کیوں نہ کہوں یہ خدا کی قسم ایسا مہمان کھانا سلامت رہے پھر میں کیوں نہ کہوں یہ خدا کی قسم ایسا ضابر کھانا سلامت رہے عمر لگ جائے بزری میرے پیر کو پیر کایا زبانہ سلامت رہے عمر لگ جائے بزری میرے پیر کو پیر کایا زبانہ سلامت رہے ان کی نظروں کا جو بھی اسیر ہو گیا ان کی نظروں کا جو بھی اسیر ہو گیا بے مثل تیرے نظیر ہو گیا بے مثل تیرے نظیر ہو گیا ارے حقیقت زمانے کا پیر ہو گیا ارے حقیقت زمانے کا پیر ہو گیا ان کی نظر کا نشانہ سلامت رہے ارے حقیقت زمانے کا پیر ہو گیا ارے حقیقت زمانے کا پیر ہو گیا ان کی نظر کا نشانہ سلامت رہے روز معاشر تلک جا الہی میرا یہ ضابر خانہ سلامت رہے عمر لگ جائے بزری میرے پیر کو پیر کایا زبانہ سلامت رہے اللہ والے جانے اشارہ کرے اللہ والے جانے اشارہ کرے لاکھوں بگڑوں کی بگڑی سوارا کرے لاکھوں بگڑوں کی بگڑی سوارا کرے ان کے در پر ہزاروں گزارا کرے ان کے در پر ہزاروں ان کے در پر ہے لاکھوں گزارا کرے ان کے در پر ہے لاکھوں گزارا کرے
ایسا مہمان کھانا سلامت رہے ان کے در پر ہے لاکھوں اللہ والے جانے اشارہ کرے اللہ والے جانے اشارہ کرے لاکھوں بگڑوں کی بگڑی سوارا کرے لاکھوں بگڑوں کی بگڑی سوارا کرے ان کے در پر ہے لاکھوں گزارا کرے ان کے در پر ہے لاکھوں گزارا کرے ایسا مہمان کھانا سلامت رہے ان کے در پر ہے لاکھوں گزارا کرے ایسا مہمان کھانا سلامت رہے عمر لگ جائے بجلی میرے پیر کو پیر کا آستانہ سلامت رہے یہ ملے تو ہم کامیاب ہو گئے یہ ملے تو ہم کامیاب ہو گئے اور کتنے کام کرتے اس میں گلاب ہو گئے اور کتنے کام کرتے اس میں گلاب ہو گئے رحمتوں کا یہ سر پہ ہمارے خدا رحمتوں کا یہ سر پہ ہمارے خدا حشر تک سایہ سلامت رہے حشر تک سایہ سلامت رہے روز معاشر الہی جب تلک ردعا بیرخانہ سلامت رہے یہ ملے تو ہم کامیاب ہو گئے اور کتنے کم کرتے اس میں گلاب ہو گئے رحمتوں کا یہ سر پہ ہمارے خدا حشر تک سایہ سلامت رہے روز معاشر الہی جب تلک رضا بیرخانہ سلامت رہے عمر لگ جائے بجلی میرے پیر کو پیر کا آستانہ سلامت رہے جو ملا جب ملا جس قدر بھی ملا جو ملا جب ملا جس قدر بھی ملا ہم کو ہم محبوب عالم کے در سے ملا ہم کو ہم صدیق کے در سے ملا ہم کو ہم محمد کے در سے ملا جو مقدر میں ہے علم کے گھر سے ملا جو مقدر میں ہے علم کے گھر سے ملا بے قسم کا اٹھانا سلامت رہے جو مقدر میں ہے علم کے گھر سے ملا بے قسم کا اٹھانا سلامت رہے جو ملا جب ملا جو
جو ملا جب ملا جس قدر بھی ملا جو ملا جب ملا جس قدر بھی ملا جو ملا جب ملا جس قدر بھی ملا ہم کو ہو جائے حب عالم کے در سے ملا جو مقدر میں ہے کے گھر سے ملا جو مقدر میں ہے کے گھر سے ملا بے قسموں کا اٹھانا سلامت رہے جو مقدر میں ہے کے گھر سے ملا بے قسموں کا اٹھانا سلامت رہے روز معاشر کی راہیں جب فلک رضا عرفانا سلامت رہے عمر لگ جانے رضی میرے پیر کو پیر کانیا سلانا سلامت رہے جس قدر بھی ملا ہم کو خواجہ محبوب عالم کے در سے ملا جو مقدر میں ہے ان کے گھر سے ملا بے قصوں کا اٹھانا سلامت رہے اباب ذیبکار یہ ان کی عطا ہے یہ بڑے وہ مختار مفتی نے نا ایک بڑا پیارا جملہ لکھا وہ کہتے ہیں میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا بڑی میں نے صورتیں پڑھی درود شریف پڑھا خشوع و خضوع کے ساتھ میں نے حاضری پیش کی مجھے کیف نہ آیا سرور نہ آیا باہر نکلا تو دل بوجھل تھا سفر کر کے آیا ہوں تو یہ بڑے کریم ہے نہ جانے کیا خطا ہوئی وہ کہتے آگے سے دیکھا تو کچھ ہندو انہوں نے سر پہ مٹھائی کے ٹوکرے اٹھائے ہوئے ہیں ہاتھوں میں پھول پکڑے ہیں اور یہ ڈمرو گھنگرو جو ہوتے ہیں وہ بھی بجاتے ہوئے وہ خواجہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا اب جب گیا تو بڑا کیف سرور اور مستی بڑی کرم نوازی ہوئی میں باہر نکلا ہندوؤں سے کہتا ہوں یارو کہ تم مسلمان بھی نہیں یہ مسلمانوں کے رہنما ہیں تم حاضری پیش کرتے ہو تو یہ کیوں آتے ہو تو آگے انہوں نے بڑا جواب دیا وہ کہتے لفظ جو میں سے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑے دیالو ہیں یعنی یہ بڑے دیالو یہ مذہب نہیں دیکھتے دل دیکھتے ہیں تو لہذا اگر وہ مسلم بھی سچے دل سے آ جائے تو یارو یہ عطا کرتے ہیں تو پھر یہ بے قصوں کا اٹھانا سلامت رہے اگر میں آپ کو وہی باتیں یاد دلاؤں یارو جو میں آپ کے سامنے بندہ ناچیز کھڑا ہوں یہ عطا ہے کسی کی ورنہ ہے منصور خواب کا مال مجھ میں ہنر میں رکھا ہے حالات یہ تھے کہ خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ کے دست حق پہ میرے دادا جی نے بیعت کی ان کی غلامی میں رہے وقت گزرتا گیا خواجہ حضور کا وصال ہوا ابوالوفا کی دنیا سے پردہ فرما گئے کچھ مادیت آڑے آئی اور آنا جانا کم ہو گیا ہماری سستی اور یہ اس وقت اتنے دور کی بدنصیبی تھی اب تو خوش نصیبی ہے عزیزان گرامی قدر ہوا ایسے میرے دادا کی رحمت یہ سچا واقعہ کو دیکھا ہے میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ حیات تھے 115 سال تقریباً ان کی عمر ہوئی اور ان کو دیکھ کر ہمیں خواجہ حضور کا زمانہ یاد آتا تھا جتنے وظائف اوراد وہ کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا آپ رو پڑے اچانک گھر میں چارپائی پہ لیٹے بڑھاپا ہے میرے چاچا جی حکیم عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں تھے میرا ساتھ گھر بھی ساتھ ہے تو آپ رو پڑے اونچی آواز میں ہم پریشان ہو کے سارے اکٹھے ہو گئے بہویں آپ کی بیٹے پوتے ہم نے کہا میاں جی کیا ہوا روتے روتے ہچکی بندی اچانک بولے توجہ چاہتا ہوں آپ کہتے آئے تو کبھی محمد احمد آ جاتا میں نے اس وقت تک اپنے شیخ کی ابھی زیارت نہیں کی تھی آئی تو کبھی محمد احمد آ جاتا ہم حیران ہو گئے اللہ دی عزت دی قسم
اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، مرشد کا گھر ہے، اور میرے مرشد کے جانشین کی موجودگی میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، کوئی ریاکاری نہیں، تصنع کی بناوٹ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک، یہ لجپال کیسے ہے؟ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، آگے حافظ غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ بیکو شریف والے وہ کھڑے تھے، پوچھتے ہیں میاں جی کا گھر یہی ہے؟ میں نے کہا جی یہی ہے۔ کہتے ہیں انہیں بتاؤ تمہارے پیر آ گئے۔ ہم اندر گئے، اب تو ایسے ہی ہے جس طرح یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جدائی ملاقات میں بدلتی ہے۔ دادا جی بڑی مشکل سے اٹھے اور حضرت صاحب کو سینے سے لگایا، رونے لگ پڑے، خوب دل بھر کر روئے۔ اس کے بعد اگلی بات جو عرض کرنی ہے، یارو اللہ کرے یہ آستان سلامت رہے، دعا مانگا کرو الہی کعبہ آستان یاد رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا۔ برکرہ صوفی ولایت نے بڑی خوبصورت بات کہی، بے کسوں کا اٹھانا سلامت رہے۔ ہم بے کس تھے اور دنیا میں پھنس گئے، ملاقات ہوئی، دید ہوئی، زیارت ہوئی، اور ابھی یہ پڑھے ان کی نظر کا نشانہ سلامت رہے، اور میرے شیخ کامل کی نظر کا ایسا نشانہ لگا، ہم قدموں میں بیٹھ گئے، عرض کی حضور چائے آپ نوش فرمائے۔ آپ نے کی ایسا محبت بڑا میٹھا جملہ بولا، اور یہ بات آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بابے نے بلایا ہے، اس بابے نے بھیجا ہے۔ ہم حیران رہ گئے، یارو یہ تڑپے ادھر ہے، آہ ادھر جاتی ہے، یہ ہے شیخ کامل کا کمال۔ اور اس زمانے کو دیکھیں، میرے حضرت صاحب کی داڑھی شریف ابھی سے آتی، 70 کالے رنگ کا موٹر سائیکل، فوجی رنگ کی آپ نے جیکٹ پہنی، بھرپور جوانی۔ اس عالم میں میرے سیدی مرشدی کا مقام دیکھیے، اور میرے خواجہ حضور کی عطا اور اپنے لاڈلے پہ کرم نوازی دیکھیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں بیٹھنا خالی ہے، اور جو بیٹھا وہ کمزور ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو میرے داتا خواجہ کے قدموں میں بیٹھنے والا جان نشین ہے وہ کمزور ہے نہیں ہوتا، میرے خواجہ کی نظر کرم رہتی۔ اور ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا تھا، تمہارا میرا تعلق کمزور ہو چکا، لیکن مجھے آج شہر مزار نے حکم دیا ہے، ادھر سے آہ نکلی، وہ کہتے ہیں تڑپے ادھر آہ ادھر جاتی ہے، اور آپ فرماتے میں اس لیے آئے کہ مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے معافی مانگی، آپ نے فرمایا نہیں سہدہ شریف آنا جانا جب لگا، پھر آپ نے کرم نوازی کی، اتنی کرم نوازی کی حد کی، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل۔ حضور کی بندہ پروری ہے، اور صاحب حضور جس کی ہستی میں ہم آئے ہیں، تو اللہ کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تھے۔ میرے کلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نور یہ بھی ہے، آقا داد رسی کرتے، بے کسوں کا سہارا بنتے، خبر بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور یہی میرے اعلیٰ حضرت کی اوصاف عمیدہ میں سے ایک بات۔ ہم گئے کہیں گجرا، یہ پیر بھائی ہمارے یار سلامت رہو، آپ کی محبت پہ بھی قربان، محنتی جائیں تو ان کے پیار پہ قربان، اور ادھر جائیں نانک پور تو وہاں بھی محبت پہ قربان۔ ایک بار مجھے صاحب نے بھیجا، کیونکہ آپ کو چھٹی نہ مل سکی، تو میں گیا تو میں حیران رہ گیا، اتنی محبت، کیونکہ میں تو خادم تھا، لیکن میں اپنے طور پہ خادم، لیکن انہوں نے اتنا پیار دیا، کہتے ہیں یہ سہدہ شریف سے آیا۔ یارو جاننے والے جانتے ہیں، کھریپڑ شریف میں گیا، اسی وقت وہاں سے حاضری دی، تو بہت بڑے وقت کے کامل، جہاں میرے حضرت صاحب رحمت اللہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ہیرے کی قیمت ہر کوئی نہیں جانتا، جواہری کو پتا ہوتا ہے۔ سونا مارکیٹ میں جتنا کوئی اعلان کرے کوئی قیمت نہیں ڈالتا، سنیارے کے ہاتھ لگ جائے تو قیمت ڈال دیتا ہے۔ اور سائنس سردار علی قادری سلسلے کے بہت بڑے بزرگ اور مصنوعی شریف کا درس دینے والے، ان کے پاس جب میں گیا تو آپ نے نا، میں حجرے میں بیٹھا، آپ جب آئے تو مجھے پکڑ کے اپنی مسند پہ بیٹھا ہے، میں نے اس کے زور نہیں فرمایا کہ جملہ جو کہا تیرے پیر بھی آتے تھے تو میں یہی بٹھاتا تھا۔ اور اتنا کمال میرے مرشد کا جن کا ہم بے کسوں کا اٹھانا سلامت رہے۔ تو ہم گئے گجرا گئے، وہاں بہت بڑے عالم عبدالعزیز صاحب ان کا نام مفتی صاحب، اور انہی کے یہاں دیا وقت بھی پڑا تھا، صاحب کے ساتھ میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ اس بات کو عرض کر کے پھر اگلے سناسان کو دعوت دینے لگا ہوں، اس لیے کہ جس لجپال کے عرس میں ہم آئے ہیں وہ اتنے بڑے لجپال ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایف اے کا امتحان دیا، میرے والد صاحب نے بابا علی محمد کے ساتھ مجھے بھیجا کہ عرس پہ جاؤ حضرت صاحب سے دعا کروانا۔ یارو جنہیں پاک ہے کہ مرشد کی دعا میں تاثیر ہے تو ضرور بھیجتے۔
جو گھر بیٹھے گئے پتہ نہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں، انہیں ملا بھی کبھی نہیں. کہتے میں آیا اور عرس کی تقریب آخری نصف ہو چکی تھی، تو کہتے میں حضرت صاحب کو ملا، ابو الوفا خواجہ خواجگان شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت خواجہ صدیق احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب عرس، آپ کی زیارت ہوئی. تو بابا علی محمد نے جو طارق کے والد گرامی تھے، انہوں نے عرض کیا حضور یہ منشی فتح محمد کا بیٹا ہے، ایف اے کر لیا، دعا کروانی ہے. آپ نے فرمایا بیٹا کس چیز کی؟ حضور نوکری کی. فرمایا کون سی پسند کرتا ہے؟ عرض کی حضور فوج کی مل جائے یا تعلیم کی؟ آپ نے فرمایا جو بہتر ہوگی وہ تجھے ملے گی. کہتے مجھے ایک نا لفافہ دیا نیلے رنگ، کہتے ابھی مجھے یاد ہے نیلے رنگ کا لفافہ، اور میں نے لاہور جانا تھا، میرا کزن یونیورسٹی پر کہا کہ ایک درویش لاہور کے ٹھکانے سے ساتھ لے جانا. کہتے میں نے سمجھا کہ اس لفافے میں 5 متویزات ہیں جو میرے والد گرامی یہاں سے لے جا کر وہاں لوگوں کو دیتے ہیں. میں چل پڑا، لیکن مجھے تجسس رہا کہ اس کے اندر کیا ہے. کہتا اللہ جی پاک پہ قربان جاؤں. میں نے جب کھولا تو اس میں 35 روپے تھے. یہ میرا کہیں گجرا سے لے کر لاہور سے کہیں گجرا کا پورا خرچہ تھا، اور مجھے وہ آپ نے لفافے میں ایسے بند کر کے دیا کہ مجھے بھی پتہ نہیں چلا، کسی اور کو بھی پتہ نہیں چلا کہ بھرم بھی رہے ضرورت بھی پوری رہے. کہتے میں یونیورسٹی تک تو پیر بھائی نے خرچہ ادا کیا. واپس جب میں گھر آیا تو میرے آنے سے پہلے محکمہ تعلیم میں ٹیچر کے آرڈر بھی پڑے ہوئے تھے. الہی تاب آبد، حضرت صاحب نے تصحیح ایک بار کی کہا یار یوں کہہ دیا کرو الہی تاب آبد سایہ یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کو برقرار رہے. سلسلہ رات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ناخوانی مصطفیٰ کو دعوت دے رہا ہوں جس نے اعلیٰ حضرت کی زیارت بھی کی ہے، جس نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا اور ان کے گھر بھی تشریف لے جاتے اور ایک ایک دن اس کام کا متصف رہ کر آپ کو کلام سناتے. اور میں بھی اپنے آخر خواجہ خواجگان خواجہ محمد احمد ہاشمی رحمہ اللہ پیر و مرشد کے ساتھ ان کے گھر پہ محل سے تشریف لے گئے. میری مراد صوفی ارشاد جو کہ محل سے تشریف لائے ہمارے پیر بھائی ہیں، اور نعرے سے اس کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ سیدہ شریف، آستانہ عالیہ مالا شریف، قبلہ حضرت صاحب. اپنے حضرت قبلہ کی اجازت سے ایک نعت کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میں اس آستانے میں آؤں اور میں اپنے خواجہ صاحب کا ذکر نہ کروں تو مجھے صبر نہیں آتا. اور میرے پیر توکل شاہ جن کا سارا فیض ہے، خواجہ صاحب میرے پیر حضرت خواجہ صدیق احمد شاہ صاحب، ان کے ساتھ میری جو رفاقت ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے. اور آج میں ان کے وقت چند اشعار پڑھتا ہوں. ایک بات اور میں بتاتا ہوں، سلسلہ میں نعت پڑھی ہے نہیں آدم چشتی کی، یہ بارے خاطر نہ ہوتے میں کرونے کے دنوں میں یہاں بھی 22 دن رہا آپ کے پاس. یہ تو اس نعت کو یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں محمد یہ حضرت صاحب، آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی. میں تو بڑا حیران ہوا کیونکہ میری رفاقت تھی یہاں 2 گھنٹے صبح لگانے 2 گھنٹے شام کو چل رہا ہے. میں نے کہا جی میں تو چھپا ہی رہا آپ سے، اور آپ تو بہت اچھی آواز ہے ان کی، بہت اچھا نعت پڑھتے ہیں. بہرحال 2-4 شعر میں اگر آپ نے اجازت دی تو میں حضرت صاحب کے عرض کروں گا. اب میں سائیں صاحب کے 2-4 شعر میں بیان کرتا ہوں. آپ درود پاک بابا سے بلند پڑھیں. Thank you.
Oh,
اب اسی سلسلہ نور کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس عرس مبارک کی تقریب کے اگلے سراخان مصطفیٰ خوبصورت آواز خوبصورت انداز راستانہ علیہ سیدہ شیخ خادم میری مراد اجاز اور سید کو تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ کرنا عقیدتوں کی مالا پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ سیدہ شریف سراخان مصطفیٰ اجاز اور سید. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا منگتے سید میں سرکار
ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਸਦੀਕ ਪੁਕਾਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਸਦੀਕ ਪੁਕਾਰਨੀ ਸ਼ਾਨਾ ਵਸੇ ਤਵਕਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਸੇਰਾ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਉਸ ਚਮਨ ਜਿਸ ਚਮਨ ਦਾ ਉਚੇਰਾ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਉਸ ਚਮਨ ਦਾ ਜਿਸ ਚਮਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰਾ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਵਲੀ ਸਾਈਂ ਤਵੱਕਲ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਜਾ ਸਈਓ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਚੋਕ ਸਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਈਓ ਬਾਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਹਿਦਾ ਸ਼ਰੇ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਚੋਕ ਸਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਈਓ ਬਾਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਹਿਦਾ ਸ਼ਰੇ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਚੋਕ ਸਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਈਓ ਬਾਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਹਿਦਾ ਸ਼ਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਤੇ ਤਵੱਕਲੀ ਰੰਗ ਅੜਿਓ ਮੇਰੇ ਪਰ ਤੇ ਤਵੱਕਲੀ ਰੰਗ ਅੜਿਓ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦੀਕ ਦੇ ਸੰਗ ਅੜਿਓ ਮੇਰੇ ਪਰ ਤੇ ਤਵੱਕਲੀ ਰੰਗ ਅੜਿਓ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦੀਕ ਦੇ ਸੰਗ ਅੜਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਇਆ ਤਨ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਜੋ ਸਦੀਕੀ ਅਦਾ ਸਈਓ ਬਾਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਹਿਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰ ਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰ ਨਾਵਾਂ ਕਰ ਮਹਿਮਦ ਦੇ ਪੀਰ ਗਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰ ਨਾਵਾਂ ਕਰ ਮਹਿਮਦ ਦੇ ਪੀਰ ਗਾਏ ਮੈਂ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰ ਨਾਵਾਂ ਕਰਮ ਅਬੂ ਬਕਰ ਪੀਰ ਗਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰ ਨਾਵਾਂ ਕਰਮ ਬਿਲਾਲ ਪੀਰ ਗਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰ ਨਾਵਾਂ ਕਰਮ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪੀਰ ਗਾਏ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਸਦੀਕ ਜਾਏ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਠੋਕ ਸਦੀਕ
ادا سیباد ہے میرا سیدہ دنیا تے بن کے توجہ چلے آئے میں ساری دنیا دیکھ لئی میں ساری دنیا دیکھ لئی میں پیر صدیق پسند آئے میں پنچھی جو صدیقی ادا سیباغ ہے میرا سیدہ شریف ہے مست ملم صدیق دہاں میں مست ملم صدیق دہاں میں جان صدیقی پیناواں میں مست ملم صدیق دہاں میں جان صدیقی پیناواں میں اپنے سونے احمد نو 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 میرا ویکھ ویکھ کے جینا میں پنچھی جو میں مست ملم صدیق دہاں میں جان صدیقی پیناواں میں اپنے سونے احمد نو میں اپنے سونے احمد نو میں نعرہ تکبیر آپ چونکہ نعرہ تکبیر آپ چونکہ ہاتھ تھلے لگنا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ چونکہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آپ چونکہ بے نعرہ تحقیق نعرہ صدیقی
دے سوئے دے کرم نال بنی میری بات سیو میرا پیر صدیق سہارا ہے میرا پیر صدیق سہارا ہے میرا پیر صدیق سہارا ہے مینوں جان تو ود کے پیارا ہے میرا پیر صدیق سہارا ہے مینوں جان تو ود کے پیارا ہے اے حق صدیق میری دھڑکن میں پنچھی جو کبھی کی ادا سیو باغ ہے میرا سید خواجہ صاحب دے نام دی مالا جپدا ہاں دن رات سیو اللہ دے سوئے دے کرم نال بڑی میری بات سیو میرا پیر صدیق سہارا ہے میرا پیر صدیق سہارا ہے مینوں جان تو ود کے پیارا ہے میرا پیر صدیق سہارا ہے مینوں جان تو ود کے پیارا ہے اے حق صدیق میری دھڑکن میں پنچھی جو صدیق کی ادا سیو باغ ہے میرا سید شریف ساری عمر خواجہ صاحب تے گیت سیو میں گاواں گا ساری عمر خواجہ صاحب تے گیت سیو میں گاواں گا جب تک ساہ وچ سانے میرے پیر صدیق دکھاواں گا جب تک ساہ وچ سانے میرے پیر صدیق دکھاواں گا مینوں مل گئی قدماں چ جاڑیو مینوں قدماں چ مل گئی جاڑیو مینوں قدماں چ مل گئی جاڑیو میرے دل دی ایو صداڑیو مینوں قدماں چ مل گئی جاڑیو میرے دل دی ایو صداڑیو شالا واسطہ رب تبک لی کل شن میں پنچھی جو صدیق کی ادا ساری عمر خواجہ صاحب دے گیت سیو میں گاواں گا جب تک ساہ وچ سانے میرے پیر صدیق دکھاواں گا مینوں قدماں چ مل گئی جاڑیو مینوں قدماں چ مل گئی جاڑیو میرے دل دی ایو صداڑیو مینوں قدماں چ مل گئی جاڑیو میرے دل دی ایو صداڑیو شالا واسطہ رب تبکل گلشن میں پنچھی جو صدیق کی ادا